چیف آف ڈیفنس فورسز کا منصب سنبھالنے کے بعد آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے عہدوں پر فائز جنرل عاصم منیر کو پاکستانی تاریخ کا طاقتور اور بااختیار ترین فوجی سربراہ قرار دیا جا رہا ہے۔ فوجی ڈھانچے کی تنظیم نو اور تاحیات استثنا نے انہیں ایسی طاقتور پوزیشن عطا کر دی ہے جو پہلے کسی فوجی سربراہ کے پاس موجود نہیں تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں فوجی اختیارات کی نئی تقسیم نے طاقت کے توازن کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نہ صرف تاحیات استثنا مل چکا ہے بلکہ تینوں مسلح افواج یعنی بحری اور فضائی کی متحدہ کمان بھی ان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کے اختیارات جنرل پرویز مشرف سے بھی بڑھ چکے ہیں۔ مشرف جنہوں نے 1999 میں نواز شریف کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا تھا۔ اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اتنے وسیع اختیارات دلوانے میں خود مسلم لیگ کی حکومت اور نواز شریف نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 243 اور تینوں سروسز ایکٹس میں ترمیم نے فوجی اسٹرکچر اور ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مرکز بدل دیا ہے، جس کے نتیجے میں آرمی چیف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز تمام دفاعی فیصلوں کے واحد محور بن گئے ہیں۔ ملٹری ری اسٹرکچرنگ کے نتیجے میں اب جنرل عاصم منیر تینوں افواج کے درمیان تعاون، مشترکہ منصوبہ بندی، آپریشن اور کمانڈ کے حوالے سے فیصلہ کن اختیار رکھتے ہیں۔ عسکری حلقوں کا کہنا ہے کہ جدید جنگوں میں رفتار، ٹیکنالوجی اور ملٹی ڈومین آپشنز نے روایتی ڈھانچوں کو غیر مؤثر بنا دیا تھا، کیونکہ سائبر جنگ، خلا میں مقابلہ، ڈرونز اور اطلاعاتی محاذ ایسے چیلنج ہیں جو علیحدہ فورسز کی حدود کو قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے ایک مربوط اور مؤثر ملٹری نظام ناگزیر ہو چکا تھا۔ ان کے مطابق آرمی ایکٹ میں حالیہ ترامیم نے اختیارات کو ترتیب دیتے ہوئے واضح خطوط پر منظم کر دیا ہے، یوں کنفیوژن دور ہو گیا ہے۔ چیف آف دی ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کی تاریخ کے ان فوجی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے عسکری کیریئر کے دوران نہ صرف میدان جنگ بلکہ خفیہ امور، انتظامی اصلاحات اور قومی سلامتی کے حساس ترین محاذوں پر نمایاں قیادت کی۔ ان کی کامیابیوں اور اعزازات نے انہیں ایک منفرد، مضبوط اور ہمہ جہت سپہ سالار کے طور پر متعارف کروا دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر 1968 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک استاد تھے۔ عاصم منیر نے کم عمر میں قرآن حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم بھی راولپنڈی میں ہی مکمل کی۔ 1986 میں انہوں نے منگلا کے آفیسرز ٹریننگ اسکول سے کمیشن حاصل کیا اور دوران تربیت شاندار کارکردگی پر اعزازی تلوار حاصل کی، جو ان کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اولین اعتراف تھا۔ بعد ازاں انہوں نے جاپان کے فوجی اسکول، ملائیشیا کے آرمڈ فورسز کالج اور پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے اعلیٰ عسکری اور تعلیمی تربیت حاصل کی۔ اپنے کیریئر کے دوران جنرل عاصم منیر نے کئی اہم ترین عہدوں پر خدمات سر انجام دیں، جن میں فورس کمانڈر ناردرن ایریاز، کور کمانڈر گوجرانوالا اور جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کور کمانڈر ماسٹر جنرل کے مناصب شامل ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور واحد فوجی سربراہ ہیں جنہوں نے بیک وقت دونوں بڑے خفیہ اداروں یعنی ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کی سربراہی کی۔ 29 نومبر 2022 کو انہیں پاکستان آرمی کا 17واں چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا گیا، جبکہ مئی 2025 میں انہیں اعزازی فیلڈ مارشل کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق ایک فیصلہ کن آپریشن تھا جس میں 9 اور 10 مئی 2025 کی درمیانی رات پاکستان نے بھارت کو مختلف محاذوں پر شدید نقصان پہنچایا اور اسے ناکامی سے دوچار کیا۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مداخلت کرتے ہوئے جنگ بندی کرائی۔ حکومت نے اس مارکے میں جنرل عاصم منیر کی فیصلہ سازی، جنگی حکمت عملی اور عملی قیادت کے اعتراف میں انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ عطا کیا۔ ان کی قیادت میں شمالی اور جنوبی سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی مؤثر انداز میں مضبوط ہوئی، دہشت گردی میں کمی آئی اور ملکی سطح پر عوامی اعتماد بحال ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مؤثر طور پر پیش کیا اور دفاعی سفارتکاری کو نئی سمت دی۔ ان کی زیر نگرانی پاکستان کی فوج نے اپنی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا، جدید ڈرون پروگراموں اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو وسعت دی، فضائی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کیا اور ہائی ٹیک وار فیئر کے مختلف شعبوں میں اہم پیش رفت کی۔ اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ اور ڈیجیٹل نگرانی کے نظام کو بھی جدید خطوط پر مستحکم کیا گیا۔
اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مستقبل میں پاکستان کو دفاعی، تصویراتی اور علاقائی سطح پر کس سمت لے کر جاتے ہیں اور پاکستان کو کس طرح نئی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔